پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کی دو بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام حورب اور دوسری کا نام شاہزین تھا۔ شاہزین دل کی بہت اچھی تھی اور حورب بھی حسن میں بہت پیاری تھی، مگر وہ دونوں کی آپس میں بالکل نہ بنتی تھی۔ ہر وقت ان کے لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ بادشاہ ان کی اس لڑائی جھگڑے سے بہت تنگ تھا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر شہزادی کو الگ محل دے دیا۔ شاہزین شہزادی کو الگ محل دے دیا اور حورب شہزادی کو الگ کمرے دے دیے۔ اب وہ دونوں پھر بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر جیلس ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن حورب شہزادی سیر کے لیے نکلی تو وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئی۔ سمندر بہت بڑا تھا اور اس میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں تھیں۔ اس نے اپنے پائنچے اور کپڑے اوپر کی طرف سمیٹے اور وہ دریا کے کنارے پر ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے اپنے ساتھ ایک گارڈ کو بھی لے کر آئی تھی، جو دور بیٹھا اس کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سمندر کے تھوڑا قریب کنارے پر پہنچ گئی تو ایک مچھلی سمندر میں سے بہت تیزی سے باہر نکلی اور اس کو ہڑپ کر اپنے منہ میں ڈال کر واپس سمندر میں ڈوب گئی۔ اب وہ گارڈ وہ تمام تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس ملازم نے فوراً بھاگ کر جا کر بادشاہ کو اطلاع کی کہ شہزادی حورب کو ایک بہت بڑی مچھلی نگل گئی ہے۔ اب بادشاہ نے اپنی تمام فوجوں کو الرٹ کر دیا اور خاص طور پر سمندری فوج کو اس نے بلایا اور انہیں کہا کہ بڑے بڑے جال سمندر میں پھینک دیے جائیں تاکہ اس مچھلی کو پکڑ لیا جائے اور اس کا پیٹ چاک کر کے میں اپنی شہزادی کو زندہ نکال لوں۔ اب شہزادی کی یہ بات ان لوگوں نے جب سنی تو انہوں نے جلدی کیونکہ بادشاہ ایک بہت ہی امیر کبیر تھا، کیونکہ اس کے پاس 1 روپے کی بھی کمی نہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو نکلوانے کے لیے کچھ پیسے کی بچت کرتا۔ اس نے لوگوں کو لالچ دیا کہ میں تم لوگوں کو ایسے ایسے محلات دوں گا جو میری بیٹی کو اس مچھلی کے پیٹ میں سے نکالے گا۔ اب تمام سپاہیوں نے اپنی اپنی کارروائی شروع کر دی۔ بڑے بڑے جال پھینکے گئے مگر کوئی اس مچھلی کو باہر نکالنے میں کامیاب نہ رہا۔ 3 دن گزر گئے۔ بادشاہ نہ دن کو سوتا تھا نہ رات کو سوتا تھا، کیونکہ اس کی ٹینشن اس کی بیٹی تھی۔ بے شک لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، مگر اسے بہت عزیز تھی۔ پھر ایک دن اس نے ایک ایسے جادوگر سے رابطہ کیا جو مچھلیوں کا علم جانتا تھا۔ اس نے اس جادوگر سے کہا کہ تم اس مچھلی کو کسی طرح ڈھونڈ کر اس پر جال پھینکو اور اسے باہر نکالو۔ مجھے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے۔ اب بادشاہ کی یہ بات سن کر اس جادوگر نے فوراً سے جال تیار کیا۔ اتنا بڑا جال تیار کیا کہ اس میں مچھلی آ سکتی تھی، اور اس نے جیسے ہی جال پھینکا تو مچھلی کے سر میں جال پھنس گیا، مگر آدھی مچھلی اس جال سے باہر رہ گئی۔ پھر وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنا جال واپس کھینچا اور دوبارہ بہت زور سے مچھلی کے اوپر جال پھینکا تو مچھلی اس جال میں پھنس گئی، اور اس نے اس جال میں سے مچھلی کو باہر نکالا اور مچھلی کو باہر نکال کر اس نے فوراً سے اس کا پیٹ چاک کرنے کے لیے بہت بڑی چھریاں تیار کروائی۔ چھریوں سے اس نے اس بڑی مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر شہزادی مگر بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی۔ اب وہ جیسے ہی اس نے جس چھری سے پیٹ کاٹا تھا، اس چھری نے شہزادی کے بازو پر بہت بڑا کٹ لگا دیا۔ خون بہنے لگا اور خون بھی شارک میں سے بہہ رہا تھا۔ اب شہزادے نے بادشاہ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے ایک طبیب کو فوراً بلوایا۔ طبیب نے آ کر اس کے بازو پر پٹیاں اور اس کو نبض کو جوڑ دیا۔ اب وہ شہزادی بستر پر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اس کی بہن شاہزین اب بہت پریشان تھی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ وہ کیوں اپنی بہن سے اتنا جھگڑا کرتی تھی۔ اس نے اپنی بہن جیسے ہی ہوش میں آئی اس سے معافی مانگی اور اس سے التجا کی کہ آئندہ وہ اس کی اس غلطی کو معاف کر دے، مگر آج کے بعد وہ کبھی اس سے نہیں لڑے گی۔
اور شہزادی حورب جیسے ہی ہوش میں آئی اسے بھی احساس ہوا کہ کیوں نہ بغیر لڑائی کی ہم دونوں بہنیں پیار سلوک سے رہیں۔ تو دونوں اس دن کے بعد پیار محبت سے رہنے لگی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔ اب بادشاہ نے ان دونوں کے محل بھی ایک کر دیے تھے اور ان کے کمرے بھی ساتھ ساتھ بنوا دیے تھے۔ وہ دونوں خوش رہتی تھی اور بادشاہ بھی بہت خوش رہتا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو۔